کہ قانون سازی کا حق یا ریاست کی طاقت استعمال کر کے لوگوں سے کوئی بات منوانے کا حق کن معاملات میں حاصل ہوتا ہے. اس میں جو سب سے بڑی غلطی اور طرفین سے ہوئی ہے وہ ہے لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت. یعنی میرا ایک شخصی معاملہ ہے، میں لباس کیسا پہنوں گا، مثال کے طور پر میں تعلیم کیا حاصل کروں گا، میں اپنے نکاح کے لیے کس خاتون کا انتخاب کروں گا، خاتون کس مرد کا انتخاب کرے گی. اس طرح کے بہت سے معاملات جو میری ذات تک محدود ہیں وہ سب شخصی معاملات ہیں. شخصی معاملات میں بھی ظاہر ہے کہ اخلاقی کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، اور وہ ہر طرح کی ہوتی ہیں. شخصی معاملات میں بھی ہم بہت سی چیزیں کرتے ہیں جن کو گناہ تک کہا جا سکتا ہے، بلکہ کبیرہ گناہ تک کہا جا سکتا ہے. لیکن اس میں جو طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ بنیادی طور پر تلقین کا، نصیحت کا، دعوت کا اور ارشاد کا طریقہ ہے. یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. وہاں پر نہ رسوم اور روایات کو کسی چیز پر ٹھونس دینا چاہیے اور نہ اس طرح سے ان کو قانونی شکل دینی چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے تمام معاملات میں لوگوں کے ساتھ مکالمہ ہو، علمی سطح پر اس کی کوئی غلطی ہے تو ان کو سمجھائی جائے، اور انفرادی معاملات میں پوری کوشش کی جائے کہ ان کی آزادی، ان کی حریت، ان کا حق انتخاب یہ مانا جاتا رہے. وہ ماں باپ ہوں، وہ اعزاء ہوں، وہ اقربا ہوں، سب اس کا احترام کریں. اسی طرح قانون بھی اس کا احترام کرے اور اس کو ایک طرح کی حفاظت حاصل رہے. اس کے بعد وہ چیزیں ہیں جن میں ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں. جب ایک سے زیادہ لوگوں کے درمیان معاملات ہوتے ہیں تو وہاں دو چیزیں زیر بحث آتی ہیں. یعنی یا ہم حق تلفی کر بیٹھتے ہیں کسی کی، اور یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کر بیٹھتے ہیں. یہی دو چیزیں یعنی اصول میں. اب ان کے اطلاق کی 10 صورتیں ہوں گی. تو قانون سازی کا حق در حقیقت انہی دو صورتوں میں یا انہی دو معاملات میں ہے اور ہونا چاہیے. چنانچہ جہاں جہاں کوئی قانون بنایا جا رہا ہے وہاں یہ بحث ہونی چاہیے کہ قانون سازی کا حق کیا اس دائرے میں استعمال ہو رہا ہے جس میں اس کو استعمال کیا جانا چاہیے. وہ اس دائرے سے متجاوز کر کے استعمال ہوگا تو خرابی کا باعث بنے گا. یہ دیکھیے قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کا قانون بیان کیا ہے لیکن اس میں بھی اس کو پوری طرح ملحوظ رکھا ہے. یعنی وہ قانون جس نے قانون کی حیثیت سے لوگوں پر یہاں نافذ ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر نافذ ہو جانا ہے. یعنی جس کو خود اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت حکم باذن اللہ ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے حکم ہے، یا بما انزل اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق حکم ہو رہا ہے. اس میں بھی جن چیزوں کو قانون کا موضوع بنایا گیا ہے وہ وہی ہیں جن کا تعلق یا تو حقوق کے تلف ہونے سے ہے اور یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی سے. میں نے اپنی کتاب مقامات میں ایک مضمون لکھ کر یہ بتایا ہے کہ قانون کی بنیاد حقیقت میں کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے، اور یہ متعین کر دیا ہے کہ وہ یہی دو چیزیں ہیں. تو ریاست اگر کوئی قانون سازی کر رہی ہے اور ان دو چیزوں کی بنیاد پر کر رہی ہے تو یہ تو آخری درجے میں اخلاقی بنیادیں ہیں. یعنی ان کے معاملے میں کیا کوئی دو رائیں ہو سکتی ہیں؟ اگر اس سے متجاوز کوئی قانون ہے تو اس کو موضوع بننا چاہیے، اس پر تنقید ہونی چاہیے، اس کو درست کرنے کی صحیح کرنی چاہیے. یہ سب معاملات ہوں گے. لیکن جس وقت قانون بنا دیا جائے گا یا قانون بن جائے گا تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ اس سے بغاوت کریں گے؟ بغاوت بھی کی جا سکتی ہے لیکن پھر بغاوت کے کچھ حدود شرائط ہوں گے. تو ہمیں دینی لحاظ سے بھی اس کا پابند کیا گیا ہے کہ جب کوئی معاشرہ ایک نظم اجتماعی کی صورت اختیار کر لے اور وہ اپنا یہ نظم قائم کر لے تو آخری درجے میں اس کی پابندی کی جائے. یہ پابندی کس اصول پر ہوتی ہے؟ یہ اس اصول پر ہوتی ہے کہ اگر لوگ کسی نظم اجتماعی کے معاملے میں سرکشی کا رویہ اختیار کر لیں تو پھر اس دنیا میں فساد ہی فساد ہے، اور فساد کسی حال میں بھی گوارا نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ ہم مسلمانوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کے تمام حدود طے کر دیے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر کسی جگہ مسلمان حکمران ہے اور وہاں ہمیں اس طرح کا کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کہ قانون کو متجاوز حدود تک لے جایا گیا ہے یا قانون میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا جو ہر حال میں اپنی اخلاقی بنیاد رکھتی ہیں، یا اس میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے تو ہم اس پہ تنقید کرتے ہیں. اور یہ تنقید دنیا میں کس معاملے پر نہیں ہوتی؟ یہ علوم میں ہوتی ہے، یہ فنون میں ہوتی ہے، یہ آراء میں ہوتی ہے،
یہ نظریات میں ہوتی ہے، یہ اس وقت بھی ہو رہی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ میں، برطانیہ میں جو دنیا میں جدید قانون یا جدید ریاست کے نمونے ہیں، آپ ہر جگہ ان پر بحث ہوتی دیکھتے ہیں۔ ان میں بھی لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ قانون حقوق سے متجاوز ہو گیا ہے، اس قانون میں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا گیا، اس کا حق ریاست کو حاصل ہے، اس کا حق حاصل نہیں ہے، تو یہ بحث ہوگی۔ ہمارے ہاں یہ بحث ان اصولوں کی بنیاد پر ہوگی جو میں نے ابھی عرض کر دیا۔ یعنی ایسا ہر قانون غلط ہے جس میں لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت کی گئی ہے، وہاں کسی کی حق تلفی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، وہاں جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، اس معاملے میں قانون سازی اصلاً ریاست کا حق ہی نہیں تھا۔ اگر اس نے ایسا کیا ہے تو وہ قابل تنقید ہے، اور اس پر تنقید کر کے اس کو تبدیل کرانے کی صحیح کی جا سکتی ہے۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا، اگر یہ مسئلہ موجود ہے تو قابل تنقید ہے، اور اس کی تصحیح، اس کی اصلاح کا کام مسلمان علماء، دانشوروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کریں۔